السلام علیکم۔ آج کی میری کہانی محنتی شہر بانو۔ کہانی سے پہلے جو میرے چینل پر نیو ہے وہ میرے چینل ٹو اسٹوری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن آن کر دیں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آپ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ شہر بانو بہت پیاری سی بچی تھی۔ وہ بہت غریب تھی، ایک پہاڑی گاؤں میں اپنے دادا کے ساتھ رہتی تھی۔ ایک چھوٹی سی پہاڑی جس کے ارد گرد بہت خوبصورت رنگ برنگے پھول کھلتے تھے۔ وہاں پر اس کے دادا اور وہ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔ دادا بہت بوڑھا تھا، زیادہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ شہر بانو پھول چنتی تھی اور بہت سے پھول جمع کر کے اپنے دادا کے پاس لے جاتی تھی۔ وہ خوبصورت سے گلدستے بنا دیتے تھے۔ شہر بانو نیچے بازار میں جا کر انہیں بیچتی تھی اور اس سے ان کی گزر بسر ہوتی تھی۔ شہر بانو بہت چھوٹی سی تھی تو اس کے ماں باپ ایک حادثے میں فوت ہو گئے تھے۔ اب اس کے دادا ہی اس کے سب کچھ تھے۔ وہ ان سے بہت پیار کرتی تھی، حالانکہ اس وقت وہ بہت چھوٹی تھی، لیکن اس کو یاد تھا کہ جب اس کے بابا زندہ تھے تو اس کے پاس بہت سے کھلونے تھے۔ ایک تصویروں والی کتاب بھی تھی اور اس کے دادا نے بہت اچھا سفید لباس پہنا ہوتا تھا، لیکن اب غربت کی وجہ سے اس کے دادا کے پاس پرانے سے کپڑے تھے اور اس کے پاس بھی کھلونے اور کتاب نہیں تھی۔ وہ جب بھی پھول بیچتی تھی کوشش کرتی تھی کہ اتنے پھول بک جائیں کہ وہ اپنے دادا کے لیے ایک لباس خرید سکے اور اپنے لیے تصویروں والی کتاب، لیکن اس کے پاس کبھی بھی اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ آج بھی جب وہ پھول بیچ رہی تھی تو گاؤں میں بہت رونق تھی، کیونکہ کل گاؤں میں بہار کی آمد کا جشن تھا۔ یہ جشن دھوم دھماکے سے منایا جاتا تھا۔ لوگ اتنے نئے کپڑے پہنتے، گیت گاتے، اچھے اچھے پکوان بناتے اور خوب رونق ہوتی، لیکن آج شہر بانو کا کوئی بھی گلدستہ نہیں بکا تھا۔ وہ بہت اداس تھی۔ لوگ جشن کی تیاریاں کر رہے تھے، نئے کپڑے خرید رہے تھے اور اپنے گھروں کو سجا رہے تھے، لیکن شہر بانو کی طرف کوئی متوجہ نہیں تھا۔ اب شام ہو رہی تھی، موسم بہت ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ شہر بانو اداس اور مایوس ہو کر اپنے گھر کی طرف چل دی۔ راستے میں اس کی نظر گاؤں کے سردار کے گھر کی طرف پڑی۔ سردار کا گھر روشنیوں سے نہایا ہوا تھا۔ اندر سے موسیقی کی آواز آ رہی تھی۔ آج رات سے ہی کل کے جشن کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ شہر بانو سردی سے کانپ رہی تھی، پہاڑی پر چڑھ رہی تھی۔ اب ہلکی ہلکی برف باری شروع ہو چکی تھی۔ جب وہ گھر پہنچی تو دادا اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر سمجھ گیا کہ آج کوئی گلدستہ نہیں بکا۔ انہوں نے گرم گرم سوپ کا پیالہ شہر بانو کو دیا اور کہا، کوئی بات نہیں، اللہ بہتر کرے گا۔ دیکھو اتنے مزے کا سوپ ہے، اسے پیو اور سو جاؤ، تم بہت تھک گئی ہو۔ شہر بانو نے بہت مشکل سے اپنے آنسو روکے۔ اسے پتا تھا کہ اس کے پاس کھانے کا سامان ناکافی تھا۔ دادا نے خود تھوڑا کھانا کھایا ہوگا، لیکن اس کے لیے سوپ تیار کر دیا۔ وہ جب اپنے بستر پر گئی تو بے آواز روتی روتی سو گئی۔ اسے سوتے ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ شہر بانو چونک کر اٹھ گئی۔ اس نے دیکھا کہ دادا گہری نیند سو رہے تھے۔ شہر بانو تھوڑا سا خوفناک ہوئی، پھر اس نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو برف باری ہو رہی تھی۔ اس کے دادا کے ہم عمر ایک انکل کھڑے تھے۔ وہ شکل سے بہت اچھے اور مہربان نظر آ رہے تھے۔ جب اس کی نظر کھڑکی پر پڑی تو انہوں نے کہا، اچھی لڑکی، دروازہ کھول دو، جب برف باری رکے گی تو میں چلا جاؤں گا۔
شہر بانو نے دروازہ کھول دیا۔ وہ انکل اندر آ گئے اور اتنے میں دادا بھی جاگ گئے تھے۔ انکل نے کہا، میں تکلیف دینے کی معافی چاہتا ہوں۔ میں ساتھ والے گاؤں سے آیا ہوں، مجھے بہت سارے پھولوں کی ضرورت ہے۔ سنا ہے اس پہاڑی پر بہت پھول کھلتے ہیں۔ جب انکل کی نظر کونے میں رکھے گلدستوں پر پڑی تو بہت خوش ہوئے۔ کہا، یہ میں خریدنا چاہتا ہوں۔ دادا بہت خوش ہوئے اور کہا، اس سردی میں ہم آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکتے۔ آج ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ انکل بولے، کوئی بات نہیں، میں تو جشن کے لیے پھول خریدنے اور تحفے دینے آیا ہوں۔ انہوں نے اپنا بیگ کھولا اور اس میں سے مٹھائی اور ڈرائی فروٹ کے پیکٹ نکال کر دیے۔ پھر کہا، پیاری شہر بانو، میں یہ تمام گلدستے خرید سکتا ہوں؟ یہ بہت خوبصورت ہے۔ جی انکل، شہر بانو نے کہا۔ انکل نے تمام گلدستے شہر بانو سے لے کر اپنے بیگ میں رکھے اور دادا کو ان کی قیمت کا لفافہ پکڑا دیا۔ اب برف باری رک چکی تھی۔ انکل نے دادا سے اجازت لی اور چلے گئے۔ جب دادا نے لفافہ کھولا تو اس میں بہت زیادہ پیسے اور سونے کے سکے بھی تھے۔ دادا اور شہر بانو حیران ہوئے، سوچا کہ شاید وہ غلطی سے دے گئے ہیں، لیکن دادا کے ہاتھ میں وہ کاغذ آ گیا جو انکل نے رقم کے درمیان رکھا تھا۔ اس پر لکھا تھا کہ ساتھ والے گاؤں میں ایک نیک دل بزرگ ہے، وہ اچھے بچوں اور غریب لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور وہ اس بات کا پتہ چلا لیتے ہیں کہ کون غریب ہے لیکن پھر بھی محنت کرتا ہے اور لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ وہ شہر بانو سے بہت خوش ہے اور یہ شہر بانو کی محنت اور اچھائی کا انعام ہے۔ یہ سب پڑھ کر دادا اور شہر بانو بہت خوش ہوئے۔ اب اسی گاؤں میں شہر بانو کی ایک بہت بڑی پھولوں کی دکان ہے۔ دادا دکان چلاتے ہیں۔ شہر بانو اسکول جاتی ہے۔ اس کے پاس بہت سی تصویروں والی کتابیں ہیں اور اس کے اور دادا کے پاس اچھے کپڑے ہیں، اور ان کا ملازم جب پہاڑی پر پھول توڑنے جاتا ہے تو کبھی کبھی وہ بھی ساتھ چلی جاتی ہے اور سوچتی ہے وہ جب پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن جائے گی تو تب بھی یہاں آیا کرے گی تاکہ اسے یہ وقت یاد رہے اور اپنے جیسے بچوں کی مدد کر سکے۔